اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 100 پر ہیں۔ من اعرض عنہ فإنہ یوم القیامۃ وزرا، جس کسی نے اس قرآن سے اعراض کیا تو وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ یہ آیت 100 ہے۔ من اعرض عنہ فإنہ یوم القیامۃ وزرا، جس کسی نے اس قرآن سے اعراض کیا تو وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ اگلی آیت 101 ہے۔ خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامۃ حملا، یہ لوگ اس کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے بہت بڑا ہوگا قیامت کے دن کا وہ بوجھ۔ وساء لہم یوم القیامۃ حملا، اور قیامت کے دن ان کے لیے بہت بڑا ہوگا وہ بوجھ۔ مطلب یہ ہے کہ اعراض اور قرآن کو جھٹلانے سے جو گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن ان پر لادا جائے گا کبھی ہلکا نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کے نیچے دبے رہیں گے۔ پھر ان کا اٹھانا ہنسی کھیل نہیں، یعنی اس بوجھ کا اٹھانا ہنسی کھیل نہیں۔ جب اٹھائیں گے تب پتہ چلے گا کہ کتنے برے اور سخت بوجھ کے نیچے دبائے گئے ہیں۔ خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامۃ حملا، یہ آیت 101 کے الفاظ ہیں۔ یہ لوگ اس کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے بہت بڑا ہوگا قیامت کے دن وہ بوجھ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اعراض اور قرآن کو جھٹلانے سے جو گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن ان پر لادا جائے گا کبھی ہلکا نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کے نیچے دبے رہیں گے۔ پھر اس کا اٹھانا ہنسی کھیل نہیں ہے، جب اٹھائیں گے تب پتہ چلے گا کہ کتنے برے اور سخت بوجھ کے نیچے دبائے گئے ہیں۔ دیکھیے یہاں آیات میں قرآن سے اعراض کرنے کے بارے میں سزا بیان کی گئی ہے۔ قرآن سے اعراض کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی جب قرآن سے اعراض کیا جائے تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کی طرف کوئی دھیان ہی نہ کرے، کبھی قرآن پڑھے اور نہ کبھی قرآن پڑھے اور نہ سیکھنے کی فکر کرے، یا اسی طرح قرآن کو پڑھے مگر غلط سلط پڑھے، یا کسی دنیاوی مال اور عزت کی غرض سے قرآن پڑھے اور اسی طرح سے قرآن کے احکام کو سمجھنے کی طرف توجہ ہی نہ دے۔ قرآن سے اعراض میں یہ بھی شامل ہے۔ اور اسی طرح قرآن کے احکام سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے میں کوتاہی کرے یا اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، یہ تو قرآن سے اعراض کا انتہائی درجہ ہے۔ قرآن سے اعراض کی جو مختلف صورتیں ہیں وہ یہ کہ قرآن کی تلاوت کی طرف کوئی دھیان ہی نہ کرے، نہ کبھی قرآن پڑھے اور نہ سیکھنے کی فکر کرے، یا قرآن کو پڑھے مگر غلط سلط پڑھے، یا کسی دنیاوی مال اور عزت کی غرض سے پڑھے اور اسی طرح سے قرآن کے احکام کو سمجھنے کی طرف توجہ ہی نہ دے۔ قرآن سے یہ بھی اعراض میں شامل ہے، اور قرآن کے احکام کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے میں کوتاہی یا اس کے احکام کی خلاف ورزی، یہ تو قرآن سے اعراض کا انتہائی درجہ ہے۔ بہرحال قرآن سے اعراض کا وبال بہت بڑا ہے جو قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ بن کر ایسے شخص کی گردن پر لاد دیا جائے گا۔ اسی طرح کا ایک مضمون عام گناہوں کے بارے میں بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ انسان کے برے اعمال اور گناہ قیامت کے دن ایک بوجھ بنا کر اس پر لاد دیے جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ انسان کے برے اعمال اور گناہ قیامت کے دن ایک بوجھ بنا کر اس پر لاد دیے جائیں گے۔ دیکھیے آسان الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت 101 میں دو باتیں سر فہرست ہیں۔ نمبر 1، جو شخص اس نصیحت یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اور اس کی ہدایات اور رہنمائی قبول کرنے سے انکار کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بھیجنے والا یعنی جو اللہ ہے اس کے بھیجنے والے کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس کی بے وقوفی دراصل خود اپنے ساتھ ہی دشمنی ہوگی۔ یہ تو نمبر 1 ہوا۔ نمبر 2، یہ بات بتلائی گئی کہ کوئی شخص جس کو قرآن کی یہ نصیحت ملی، قرآن کا یہ معجزہ ملا اور پھر وہ اسے قبول کرنے سے اعراض کرے تو وہ آخرت کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ آیت کے الفاظ عام ہیں، کسی قوم، کسی ملک، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ جب تک یہ قرآن دنیا میں موجود ہے، جہاں جہاں جس ملک اور قوم کے جس شخص کو بھی یہ قرآن کی تعلیمات پہنچے گی اس کے لیے صرف 2 ہی راستے کھلے ہوئے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ یا تو اس کو مانے اور اس کی اطاعت کرے یا اس کو نہ مانے اور اعراض کر لے۔ پہلے راستے کو اختیار کرنے والوں کا انجام آگے بیان کیا جائے گا اور دوسرا راستہ اختیار کرنے والوں کا انجام اس آیت 101 میں بیان کر دیا گیا۔ یہ آیت 101 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 102 کی طرف۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن اکٹھا کریں گے اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا یعنی قیامت کی جو گھڑی ہوگی، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن اکٹھا کریں گے اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی، یعنی سخت ہولناکی ہوگی۔ اور اس بات کا تجربہ شاہد ہے کہ انتہائی خوف اور ڈر کی حالت میں انسان کی آنکھیں نیلی پڑ جاتی ہیں۔ چنانچہ اس دن خوف اور ڈر سے مجرموں کی آنکھیں نیلی پڑ چکی ہوں گی۔ اس آیت میں زرقن کا لفظ لایا گیا ہے اور یہ لفظ ازرق کی جمع ہے، یعنی اس کی جو جمع آتی ہے وہ ازرق آتی ہے۔ بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے اس کا یہی مطلب لیا ہے کہ وہ لوگ خود ازرق، مطلب ازرق سفیدی مائل نیلگوں ہو جائیں گے، سفیدی مائل نیلگوں ہو جائیں گے، کیونکہ خوف کے مارے ان کا خون خشک ہو جائے گا اور ان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ ان کے جسم میں گویا خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں ہے۔ یہ سارا مضمون زرقن سے سمجھ میں آیا، کیونکہ زرقن کا لفظ آیا ہے اور یہ ازرق کی جمع ہے، اور اس کا مطلب بعض لوگ مفسرین نے یہی لیا ہے کہ وہ لوگ خود ازرق یعنی سفیدی مائل نیلگوں ہو جائیں گے، کیونکہ خوف اور دہشت کے مارے ان کا خون خشک ہو جائے گا اور ان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ ان کے جسم میں خون کا ایک قطرہ تک باقی نہیں رہے گا۔ اور اس آیت 102 میں سور پھونکنے کا بھی ذکر ہے۔ سب سے پہلا ذکر تو سور پھونکنے کا ہی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی اور فقیہ بھی ہیں اور قرآن کریم کو سمجھنے کا ایک خاص ملکہ ان کو حاصل ہے، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک گاؤں والے نے، ایک دیہاتی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ سور کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک گاؤں والے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ سوال کیا کہ یہ سور کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، مطلب یہ ہے سینگ کی طرح کوئی چیز ہے جس میں فرشتے کی طرف سے سور اور پھونک مارنے کا یہ اثر ہوگا کہ سب مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور حقیقت اس سور کی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ دیکھیے سور کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے الفاظ میں الارم کہہ سکتے ہیں۔ الارم جو آج کل اسی کا قائم مقام ہے، جو فوج کو جمع کرنے اور منتشر کرنے، اسی طرح سے ان کو ہدایات دینے کے لیے بجایا جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ اپنی کائنات کے نظام کو سمجھانے کے لیے وہی الفاظ استعمال کرتا ہے جو خود انسانی زندگی میں اسی سے ملتے جلتے نظم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کے استعمال سے قرآن کا مقصد ہمارے تصور اور ہمارے خیال کو اصل چیز کے قریب تر کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی کائنات کے نظام کو سمجھانے کے لیے وہی الفاظ قرآن میں استعمال کرتے ہیں جو خود انسانی زندگی میں اسی سے ملتے جلتے نظم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان الفاظ سے قرآن کا مقصد ہمارے تصور اور ہمارے خیال کو اصل چیز کے قریب تر کرنا ہوتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایسی ہی ایک چیز قیامت کے دن پھونکی جائے گی جس کی نوعیت اسی طرح کی ہوگی۔ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، سب پر موت طاری ہو جائے گی، اس کو نفخہ اولا کہا جاتا ہے۔ اور دوسری دفعہ سور پھونکنے پر سب جی اٹھیں گے اور زمین کے ہر گوشے سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ اس دوسرے والے سور کو نفخہ بعث کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے سور پر سب جی اٹھیں گے۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا سب پر موت طاری ہو جائے گی، اور دوسری دفعہ پھونکنے پر سب جی اٹھیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے اور زمین کے ہر گوشے سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ اس نفخہ سور سے متعلق قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ جو قیامت کا جو سور ہے، اس سور سے متعلق قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم سورہ الانعام میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ ابراہیم میں بھی اس سے متعلق وضاحت آئی، اور اب سورہ طٰہٰ کی یہ آیت 102 ہمارے سامنے ہے۔ سورہ حج میں بھی اس سے متعلق آئے گا، اور سورہ یاسین اور سورہ الزمر میں بھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بہرحال سور سے متعلق قرآن کا جگہ جگہ بیان کرنا اس کی سچائی اور اس کی ہولناکی کو بیان کرتا ہے۔ یہ آیت 102 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 103 کی طرف، اور اس میں سور کا ذکر تھا اور آنکھوں کے پتھریلے اور نیلا ہو جانے کا ذکر تھا۔ یہ آیت 103 ہے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت 103۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپکے چپکے وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم نہیں رہے ہو دنیا میں مگر صرف 10 دن۔ عشرہ کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں 10۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپکے چپکے وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم نہیں رہے ہو دنیا میں مگر صرف 10 دن۔ اگلی آیت 104 ہے، نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے جب ان میں سے بہترین سمجھ بوجھ والا شخص کہے گا کہ تم نہیں رہے ہو مگر زیادہ سے زیادہ ایک دن۔ یعنی بعض لوگ تو کہیں گے کہ 10 دن رہے، اور بعض جو سمجھ بوجھ والے سمجھے جاتے ہیں وہ کہیں گے تم نہیں رہے ہو مگر زیادہ سے زیادہ صرف ایک دن۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے، یہ تو آیت کا ترجمہ ہے،
دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ دنیاوی زندگی کے بارے میں یہ بھی اندازہ لگائیں گے کہ وہ بہت تھوڑی تھی، اور اسی طرح سے موت سے لے کر قیامت تک جو وقت گزرا اس کے بارے میں بھی یہی اندازہ لگائیں گے۔ دو اندازے ہیں، ایک تو دنیاوی زندگی کے بارے میں بھی یہی اندازہ لگائیں گے کہ وہ بہت ہی تھوڑی تھی، اور موت سے لے کر قیامت تک جو وقت گزرا ہوگا اس کے بارے میں بھی ان کا اندازہ ایسے ہی ہوگا، یعنی اس کے بارے میں بھی یہی اندازہ لگائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مجرم لوگ دیکھیں گے کہ وہ یہاں یعنی آخرت کے لیے کچھ تیاری کر کے نہیں آئے، تو انتہائی درجے کی حسرت کے ساتھ وہ اپنی دنیاوی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے اور افسوس کریں گے کہ 4 دن کی لذت کی خاطر ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ تو یہ مضمون ہے، یہ مطلب ہے ان آیات کا، یعنی 103 اور 104 آیت کا، کہ جب مجرمین دیکھیں گے کہ وہ یہاں یعنی آخرت کے لیے کچھ تیاری کر کے آئے ہی نہیں، تو انتہائی درجے کی حسرت اور افسوس کے ساتھ وہ اپنی دنیاوی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے اور افسوس کریں گے کہ 4 دن کی لذت، 4 دن کے مزے کی خاطر ہم نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے پاؤں میں کلہاڑی مار لی۔ یہاں پر یعنی آیت 104 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل 5 رکوع مکمل ہوئے۔ اس سے آگے سورہ کے آخر تک وہی مضمون ہیں، وہی مضامین ہیں جو عام طور پر ہم مکی صورتوں میں پڑھتے آئے ہیں، اور اس آیت 105 سے اس پارہ نمبر 16 کا 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پارہ تو ہمارا چل رہا ہے 16، اور اس آیت 105 سے اس پارہ نمبر 16 کا 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ آیت 105 ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، پہاڑوں کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ پہاڑوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے واقعات کے سلسلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حشر کے دن روئے زمین ایک صاف اور ہموار میدان کا نقشہ پیش کرے گی، تو لوگ اعتراضاً سوال کرتے ہیں تو پھر اتنے بڑے پہاڑی سلسلے کا کیا بنے گا، اور یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ تو اسی کے بارے میں قرآن کی اس آیت 105 کا پہلا فقرہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کے واقعات کے سلسلے میں جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حشر کے دن روئے زمین ایک صاف اور ہموار میدان کا نقشہ پیش کرے گی، تو لوگ اعتراضاً سوال کرتے ہیں تو پھر اتنے بڑے پہاڑی سلسلے کا کیا بنے گا، اور یہ جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں یہ کہاں چلے جائیں گے؟ دیکھیے، اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ہمیں مکہ شہر کا جو علاقہ ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں لانا پڑے گا۔ مکہ شہر کے علاقے میں جب ان جیسی آیات قرآن کی لوگوں کے سامنے سے گزری تو اس طرح کے سوالات کا پیش آ جانا یہ ایک ممکن سی بات ہے، اور یہ سوال اٹھایا گیا کہ قیامت کا جو نقشہ آپ کھینچ رہے ہیں اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ ایک ہموار میدان میں جمع ہوں گے، کیونکہ مکہ شہر جہاں قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اور قرآن کی یہ تقریر ہو رہی تھی، اس کی حالت یعنی مکہ شہر کی جو حالت ہے ایک حوض جیسی ہے جس کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ دنیا میں پہاڑوں کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، جہاں تک نگاہ جاتی ہے پہاڑی سلسلہ دکھائی دیتا ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ ممکن ہے انہی پہاڑوں کی طرف اشارہ کر کے سائل نے سوال کیا، اور وحی کے ذریعے سے اسی وقت اللہ کی طرف سے یہ جواب آ گیا کہ یہ پہاڑ کوٹ پیٹ کر اس طرح سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے جیسے ریت کے ذرات ان پہاڑوں کو دھول کی طرح اڑا کر ساری زمین ایسی ہموار میدان کر دی جائے گی کہ اس میں ذرا کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی، نہ کوئی نشیب و فراز ہوگا۔ زمین کی حالت ایک ایسے صاف فرش کی سی ہوگی جس میں ذرا بھی بل اور کوئی بھی سلوٹ تک نہیں ہوگی۔ اس آیت 105 کا اگلا فقرہ یہی بات کہہ رہا ہے، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ پہلا حصہ تو یہ تھا کہ یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اس سے متصل ہی دوسرا فقرہ اس آیت کا ہے، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریزہ کر کے بکھیر دے گا۔ اور اگلی آیت 106 ہے، فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور چھوڑ دیا جائے گا اس کو صاف چٹیل میدان بنا کر، یعنی زمین کو صاف چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اگلی آیت 107 ہے، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی ٹیلا، یعنی قیامت کے دن جب میدان محشر قائم کیا جائے گا تو اس زمین میں نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی اور نہ ہی کوئی نشیب و فراز، اور پہاڑوں کو ریزہ کر کے دھول کی طرح اڑا دیا جائے گا، اور اس میں ایک ہموار اور فرش جیسی شکل کی زمین ہوگی جہاں پر تمام انسانوں کو جمع کر کے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یہ آیت 100 سے لے کر اور آیت 106 تک وضاحت ہمارے سامنے آئی، اس سے آگے ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔